کوئٹہ چائے خانے میں خوش آمدید، اور آج شہید اسماعیل مائلو کی برسی ہے۔ آج سے 30 سال قبل اسی تاریخ کو یعنی 11 مئی کو ہمارے معاشرے کے انتہائی بااحساس ذمہ دار فرد، اس زمانے کے نامور کونسلر محمد اسماعیل مائلو کو جواد نامی شخص نے شہید کیا تھا۔ یہاں پہ ایک تاثر یہ دیا گیا ہے کہ مائلو شہید ٹرسٹ میں، کیونکہ یہ ہزارہ برادری کے علاقے میں ہے، تو یہاں صرف ہزارہ برادری کے لوگوں کو ہی ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، مائلو شہید ٹرسٹ بلا رنگ و نسل، بلا قومیت کے، یہاں پہ ہر نسل کے، ہر مذہب کے لوگ یہاں پہ علاج ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک ہوشیار پولیس ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پولیس چوری کے کرتوتوں سے بخوبی آگاہ ہو اور سارے ٹرکس وغیرہ وہ جان سکے۔ اسی طرح ایک بہترین والدین ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ معاشرے میں کون کون سی برائیاں جنم لے رہی ہیں اور کن کن کرتوتوں کے تحت جو نوجوان نسل ہے وہ اس کے بہکاوے میں آ کر اپنی زندگی تباہ کر سکتے ہیں۔ مائلو شہید ٹرسٹ کا باقاعدہ سے افتتاح 28 سپٹمبر 1989 کو ہوا۔ دسمبر 2018 تک 14,500 نشے کے عادی افراد کا علاج ہو چکا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جیسے پولیس وغیرہ ہے، ان کی موجودگی میں اس وقت بھی شہر میں منشیات فروشی کا بازار گرم ہے۔ معاشرے میں یہ منشیات سے منسلک افراد کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس ناسور کو روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ والدین سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھے اور اپنے بچوں کو آگاہی دے دے اس بارے میں۔ جب تک آپ آگاہی نہیں دیں گے تو لامالا وہ جا کے اپنا گلی میں بچوں میں کھیل کود کے کسی طرح، بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو غلطی سے اس چیزوں میں مبتلا ہوا ہے، تو والدین مطلب ان چیزوں پہ نظر رکھے۔ میرا سب سے یہی اپیل ہے کہ یہ جو سگریٹ بنیادی شے ہے اور مطلب بنیاد ہی سگریٹ ہے، تو سگریٹ سے اجتناب کر لے تاکہ آپ کا جو بچے ہیں، تاکہ آپ خود آگے جا کے کوئی اور نشاور چیزوں میں مبتلا نہیں ہو جائے۔ ہزارہ برادری میں، ہزارہ کمیونٹی میں جس طرح ہر ایک گھر میں کم از کم ایک شہید ضرور ہے، ان واقعات کے لپیٹ میں آ چکا ہے، اسی طرح ہزارہ کمیونٹی میں ہر ایک گھر میں ایک کم از کم ایک فرد ضرور ایسا ہوتا ہے جو باہر مقیم ہے، جو ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے اور وہاں سے مسلسل رزق حلال کما کے وہ یہاں پیسے بھیج رہے ہیں۔ اب جب وہ پیسے بیچتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ دور ہیں تو پیسے بیچ کر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، لیکن یہاں پہ کچھ اور ماحول ہے، یہاں پہ کچھ اور مسائل ہیں۔ وہ پیسے بیچتے ہیں یہاں پہ، جو نوجوان شخص ہے اب اس کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ کرے تو کیا کرے۔ ہمارے ہاں یہاں پہ کوئی پارک وغیرہ نہیں ہے، ایک ڈیم ہے، ایک جگہ ہے جسے ڈیم کہتے ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ بھی عنقریب کچھ اداروں کی وجہ سے وہ شاید قبضہ ہو، لیکن یہاں پہ کوئی تھیٹر نہیں ہے، کوئی سنیما نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک گراؤنڈ وغیرہ نہیں ہے۔ ایک گراؤنڈ ہے وہ ابھی تک آفیشیلی ہینڈ اوور نہیں ہوا، ایک پارک بن رہا ہے وہ گلستان ٹاؤن میں ہے، پتہ نہیں اگر وہ کھل بھی جائے تو لوگوں کو اندر جانے دیں گے یا نہیں دیں گے، کیونکہ اب گلستان ٹاؤن بھی ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا حیثیت لے چکا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم سیاستدانوں سے اپیل کرتے ہیں، مختلف جو ادارے ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ ہمارے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے آپ گراؤنڈز بنائیں، آپ سنیما بنائیں، آپ تھیٹر کلبز بنائیں۔
उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें हम आपको दिखा सकें। शुक्रिया।